بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور اس وقت کا ان سے ذکر کیجیے جبکہ شیطان نے ان کفار کو بذریعہ وسوسہ ان کے اعمال کفریہ، عداوت و مخالفت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوشنما کر کے دکھلائے کہ انہوں نے ان باتوں کو اچھا سمجھا، اور وسوسہ سے بڑھ کر یہ کیا کہ بالمشافہ ان سے کہا کہ تم کو وہ قوت اور شوکت ہے کہ تمہارے مخالف لوگوں میں سے آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور میں تمہارا حامی ہوں، نہ بیرونی دشمنوں سے ڈرو اور نہ اندرونی دشمنوں سے اندیشہ کرو۔ فَلَمَّا طَغَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ پھر جب دونوں جماعتیں کفار و مسلمین کی ایک دوسرے کے بالمقابل ہوئیں اور اس نے ملائکہ کا نزول دیکھا تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور یہ کہا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں حامی و امی کچھ نہیں بنتا، میں حامی وامی کچھ نہیں بنتا، کیونکہ میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتی، مراد فرشتے ہیں، میں تو خدا سے ڈرتا ہوں، کبھی کسی فرشتے سے دنیا ہی میں میری خبر دلوا دے اور وہ میری خبر لے لے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالی سخت سزا دینے والے ہیں۔ اذ يقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض وهؤلاء دینهم، اور وہ وقت بھی یاد قابل ذکر ہے کہ جب منافقین مدینہ والوں میں سے اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی مکے والوں میں سے مسلمانوں کا بے سر و سامانی کے ساتھ مقابلے کفار میں آ جانا دیکھ کر یوں کہتے تھے کہ ان مسلمان لوگوں کو ان کے دین نے بھول میں ڈال رکھا ہے کہ اپنے دین کے حق ہونے کے بھروسے ایسے خطرے میں آ پڑے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اکثر غالب ہی آتا ہے، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، اس لیے اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے کو غالب کر دیتے ہیں، اور احیاناً ایسا شخص مغلوب ہو جائے تو اس میں کچھ مصلحت ہوتی ہے، کیونکہ وہ حکمت والے بھی ہیں، غرض ظاہری سامان و بے سامانی پر مدار نہیں، قادر کوئی اور ہی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور اگر آپ اس وقت کا واقعہ دیکھیں تو عجیب واقعہ نظر آئے گا جبکہ فرشتے ان موجودہ کافروں کی جان قبض کرتے جاتے ہیں اور ان کے منہ پر اور ان کی پشتوں پر مارتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ ابھی کیا ہے،
آگے چل کر آگ کی سزا جھیلنا۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، اور یہ عذاب ان اعمال کفریہ کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے سمیٹے ہیں، اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، سو اللہ تعالیٰ نے بے جرم سزا نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ بغیر جرم کے کسی کو سزا نہیں دیتا۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب۔ ان کی حالت اس بارے میں کہ کفر پر سزا یاب ہوئے ایسی ہے جیسی فرعون والوں کی اور ان سے پہلے کافر لوگوں کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے آیات الہیہ کا انکار کیا، سو خدا تعالیٰ نے ان کے ان گناہوں پر ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے سخت سزا دینے والے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی ایسی قوت نہیں کہ ان کے عذاب کو ہٹا سکے۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ اور یہ بات کہ بلا جرم ہم سزا نہیں دیتے اس سبب سے ہے کہ ہمارا ایک قاعدہ کلیہ مقرر ہے، اور بلا جرم سزا نہ دینا اسی قاعدے کی ایک فرع ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کو جو کسی قوم کو عطا فرمائی ہو نہیں بدلتے جب تک کہ وہی لوگ اپنے ذاتی اعمال کو نہیں بدل ڈالتے، اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے بڑے جاننے والے ہیں۔ پس وہ تغیر قولی کو سنتے ہیں، تغیر فعلی کو جانتے ہیں، سو ان کفار موجودین نے اپنی یہ حالت بدلی کہ ان میں باوجود کفر کے اول ایمان لانے کی استعداد قریب تھی، انکار و مخالفت کر کر کے اس کو بعید کر ڈالا۔ پس ہم نے اپنی نعمت امحال کو جو پہلے سے ان کو حاصل تھی مبدل کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے بطریق مذکورہ نعمت قرب استعداد کو بدل ڈالا۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ پس اس امر تغیر میں بھی ان کی حالت فرعون والوں اور ان سے پہلے والوں کی سی حالت ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، اس پر ہم نے ان کو ان کے ان گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ان میں فرعون والوں کو خاص طور پر ہلاک کیا کہ ان کو غرق کر دیا، اور وہ فرعون والے اور پہلے والے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ بلا شبہ بدترین خلائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کافر لوگ ہیں۔ جب یہ علم الہی میں ایسے ہیں تو یہ ایمان نہ لائیں گے۔ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ جن کی یہ کیفیت ہے کہ آپ ان سے کئی بار عہد لے چکے ہیں مگر پھر بھی وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں اور وہ عہد شکنی سے ڈرتے نہیں۔
فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ سو اگر آپ لڑائی میں ان لوگوں پر قابو پائیں اور یہ آپ کے ہاتھ آئیں تو ان پر حملہ کریں، حملہ کر کے ان کے ذریعے سے اور لوگوں کو جو کہ ان کے علاوہ ہیں منتشر کر دیجئے، تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں کہ نقض عہد کا یہ وبال ہوا۔ ہم ایسا نہ کریں۔ یہ حکم تو اس وقت ہے جب ان لوگوں نے عہد اعلانیہ توڑ دیا ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ یہ حکم تو اس وقت ہے جب ان لوگوں نے عہد اعلانیہ توڑ دیا ہو، اور اگر ابھی تک اعلانیہ تو نہیں توڑا لیکن آپ کو کسی قوم سے خیانت یعنی عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو اجازت ہے کہ آپ وہ عہد ان کو اس طرح واپس کر دیجئے، یعنی اس طرح اس عہد کے باقی نہ رہنے کی اطلاع کر دیجئے کہ آپ اور وہ اس اطلاع میں برابر ہو جائیں، اور بدون ایسی صاف اطلاع کے لڑنا خیانت ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ اور کافر لوگ اپنے کو یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ گئے، یقیناً وہ لوگ خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ اس کے ہاتھ نہ آئے، یا تو دنیا ہی میں مبتلا عقوبت کر دے گا ورنہ آخرت میں تو یقینی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ۔ اور ان کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے ہتھیار سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھو کہ اس سامان کے ذریعے سے تم اپنا روب جمائے رکھو ان پر جو کہ کفر کی وجہ سے اللہ کے دشمن ہیں اور تمہاری فکر میں رہنے کی وجہ سے تمہارے دشمن ہیں، جن سے شب و روز تم کو سابقہ پڑتا رہتا ہے، اور ان کے علاوہ اور دوسرے کافروں پر بھی روب جمائے رکھو جن کو تم بالیقین نہیں جانتے۔ اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، جیسے کفار فارس اور روم وغیرہ جن سے اس وقت سابقہ نہیں پڑا، مگر صحابہ کا ساز و سامان و فن سپاہی اپنے وقت میں ان کے مقابلے میں بھی کام آیا، اور ان پر بھی روب جمع، بعض مقابل ہو کر مغلوب ہوئے، بعض نے جزیہ قبول کیا کہ یہ بھی اثر روب کا ہی تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس میں جہاد بھی آ گیا، جو کچھ بھی خرچ کرو گے جس میں وہ خرچ بھی آ گیا جو ساز و وراق درست کرنے میں کیا جائے، اور وہ بھی یعنی اس کا ثواب تو تم کو آخرت میں پورا دیا جائے گا، اور تمہارے لیے اس میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر وہ کفار صلح کی طرف جھکیں تو آپ کو بھی اجازت ہے کہ اگر اس میں مصلحت دیکھیں تو اس طرح جھک جائیے،
اور اگر باوجود مصلحت کے یہ احتمال ہو کہ یہ ان کی چال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، ایسے احتمالوں سے اندیشہ نہ کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، ان کے اقوال اور احوال کو سنتا جانتا ہے، ان کا خود انتظام کر دے گا۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اگر واقع میں وہ احتمال صحیح ہو اور وہ لوگ سچ مچ صلح سے آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اور حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے، جیسا کہ اس کے قبل بھی آپ کی کفایت فرماتے تھے۔ چنانچہ وہ وہی ہے جس نے آپ کو اپنی غیبی امداد یعنی ملائکہ سے اور ظاہری امداد یعنی مسلمانوں سے قوت دی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور مسلمانوں کو ذریعہ امداد بنانے کے لیے ان کے قلوب میں اتفاق پیدا کر دیا، چنانچہ ظاہر ہے کہ اگر باہم اتفاق نہ ہو تو کوئی کام خصوصاً دین کی نصرت مل کر نہیں کر سکتے، اور ان میں بوجہ حب ریاست اور غلبہ، بغض و عداوت اتفاق ایسا دشوار تھا کہ اگر آپ باوجود کہ عقل و تدبیر بھی کامل رکھتے ہیں اور سامان بھی، اس کے لیے آپ کے پاس کافی ہوتا، یہاں تک کہ دنیا بھر کا مال اس کام کے لیے خرچ کرتے، تب بھی ان کے قلوب میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کام تھا کہ اس نے ان میں باہم اتفاق پیدا کر دیا۔ بے شک وہ زبردست ہیں کہ جو چاہیں اپنی قدرت سے کر دیں، اور حکمت والے بھی ہیں کہ جس طریق سے مناسب جانیں اس کام کو کر دیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا اپنی غیبی امداد اور مومنین سے آپ کی نصرت فرمانا معلوم ہو گیا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، تو اے نبی اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ کے لیے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور جن مومنین نے آپ کا اتباع کیا ہے ظاہراً وہ کافی ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وإن یکن منکم 100 یغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجئے اور اس کے متعلق یہ قانون سنا دیجئے کہ اگر تم میں کسی کے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو اپنے سے 10 گنا عدد پر یعنی 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اسی طرح اگر تم میں کے 100 آدمی ہوں گے تو 1000 کفار پر غالب آ جائیں گے، اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو دین کو کچھ نہیں سمجھتے، اور اس وجہ سے کفر پر مصر ہیں، اور اس سبب سے ان کو غیبی امداد نہیں پہنچتی، اس سبب سے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ پس تم پر واجب ہے کہ اپنے سے 10 گنا کے مقابلے سے بھی پسپا نہ ہو۔ اول یہ حکم نازل ہوا تھا جب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر شاق ہوا تو عرض کیا، ایک مدت کے بعد یہ دوسری آیت جس سے وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا نازل ہوئی۔
الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں ہمت کی کمی ہے، سو یہ حکم دیا جاتا ہے فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اگر تم میں کے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو اپنے سے 2 گنا عدد پر یعنی 200 پر غالب آ جائیں گے۔ اور اسی طرح وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اگر تم میں کے 1000 ہوں گے تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے۔ اور ہم نے جو صابر کی قید لگائی تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صابرین یعنی جو دل اور قدم سے ثابت رہیں ان کے ساتھ ہیں، یعنی ان کی مدد کرتے ہیں۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، اے مسلمانوں، تم نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو ان قیدیوں سے کچھ لے کر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا یہ بھیجا تھا، کیونکہ نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے قیدی باقی رہیں بلکہ قتل کر دیے جائیں جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح کفار کی خونریزی نہ کر لیں، کیونکہ مشروعیت جہاد کی اصلی غرض دفاع فساد ہے اور بدوں اور بدون اس حد کے جس میں کہ بالکل شوکت کفار کی ٹوٹ جائے دفع فساد ممکن نہیں۔ پس اس نوبت سے پہلے قیدیوں کا زندہ چھوڑ دینا آپ کی شان اصلاح کے مناسب نہیں، البتہ جب ایسی قوت ہو جائے پھر قتل ضروری نہیں بلکہ اور صورتیں بھی مشروع ہیں۔ پس ایسی نامناسب رعایت تو تم نے آپ کو کیوں دی؟ ایسی نامناسب رعایت تم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیوں دی؟ تم تو دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو، اس لیے فدیہ کی رائے دی، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی مصلحت کو چاہتے ہیں، اور وہ اس میں ہے کہ کفار خوف سے مغلوب ہو جائیں، بس جس میں آزادی سے اسلام کا نور و ہدایت پھیلے اور بے روک ٹوک لوگ بکثرت مسلمان ہوں اور نجات پائیں۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست بڑی حکمت والے ہیں، اور تم کو کفار پر غالب کرتے اور فتوحات کی کثرت سے تم کو مالدار کرتے، گو کسی حکمت کے سبب اس میں دیر ہوتی، جو فعل تم سے واقع ہوا ہے وہ ایسا ناپسندیدہ ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر خدا تعالیٰ کا ایک نوشتہ مقدر نہ ہو سکتا وہ یہ کہ ان قیدیوں میں لوگ مسلمان ہو جائیں گے جس سے فساد متحمل واقع نہ ہو، اگر یہ ہوتا تو جو امر تم نے اختیار کیا ہے اس کے بارے میں تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہو چکی ہوتی، لیکن چونکہ کوئی فساد نہ ہوا اور اتفاقاً تمہارا مشورہ صائب نکل آیا اس لیے تم سزا سے بچ گئے، یعنی ہم نے اس فدیہ کو مباح کر دیا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سو جو کچھ تم نے ان سے فدیہ میں لیا ہے اس کو حلال پاک سمجھ کر کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ آئندہ ہر طرح کی احتیاط رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑی رحمت والے ہیں کہ تمہارا گناہ بھی معاف کر دیا، یہ مغفرت ہے، اور فدیہ بھی حلال کر دیا، یہ رحمت ہے۔